ملیح آباد کے بارے میں یہ بات تو سبھی انگریز اور دیگر ہندوستانی ہسٹورینز نے تسلیم کی ہے کہ راجپوتوں، شیخوں اور پٹھانوں کی اس علاقے میں آمد سے پہلے یہ علاقہ پاسیوں اور ارکھوں کا گڑھ تھا۔ اسی بنا پر یہ قیاس یعنی انمان کیا جاتا ہے کہ قصبہ ملیح آباد کی استھاپنا ملیح نام کے ایک پاسی نے کی تھی اور انہی کے دوسرے بھائی سلیہ نے سنڈیلا کی استھاپنا کی تھی۔ انگریزوں نے اسی نقطہ نظر سے یہ رائے قائم کی تھی کیونکہ اس علاقے پر پاسیوں اور ارکھوں کی حکومت رہی تھی۔ پاسی ایک طاقتور قوم تھی، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ملیح آباد کے علاقے میں پاسیوں کے سکے ڈھالے جاتے تھے، یعنی ایک ٹکسال ہوا کرتی تھی۔ اس دور کے سکے کئی جگہوں پر کھدائی کے دوران ملتے رہے، اس لیے اس مقام کو یہاں کی لوکل زبان میں کھوٹا شہر کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ کھوٹا شہر مطلب خراب روپے کا شہر۔ اب آپ لفظ ملیح آباد کو دیکھیے، اس کے لنگوسٹک ایلوکوینس یعنی بھاشا شیلی کو دیکھ کر لگتا ہے یہ لفظ ملیح آباد ملیح سے نہیں بلکہ فارسی کے لفظ ملیح سے نکل کر ہندی زبان میں آیا ہے۔ ملیح کے معنی ہیں نمک کے، اور آباد بھی فارسی زبان کا لفظ ہے۔ ایک مضبوط تھیوری اس طرف سوچنے کو مجبور کرتی ہے کہ اس علاقے کے پاسی لوگ مسلمانوں کی آمد سے پہلے بیتا یا بیدیا نالے کے کنارے اور دوسری جگہوں پر بھی بڑے پیمانے پر نمک بنانے کا کام کرتے ہوں گے۔ مسلمانوں نے اس علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد نمک بنانے کے کام کو دیکھ کر ملیح آباد کہنا شروع کر دیا ہوگا۔ سن 1940-45 کے آس پاس تک اس علاقے میں ندی کے پاس نمک بنایا جاتا تھا۔ ایسا ہوتے ہوئے یہاں کے بڑے بزرگوں نے بھی دیکھا تھا۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ نام ملیح آباد تھا جو کہ بگڑ کر ملیح آباد ہو گیا، درست نہیں لگتا، کیونکہ عام بول چال میں لفظ ملیح بولا جانا آسان ہے، نہ کہ ملیحہ۔ یہ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ہندوستان کے مسلمز کے آنے سے پہلے کسی جگہ کے نام کے بعد آباد لگا ہو، کیونکہ مسلمز نے کسی بھی اس جگہ کا نام نہیں بدلا جو انہوں نے آباد نہیں کی تھی۔ اسی لیے کئی جگہوں کے نام کے آخر میں آباد، پور، گنج کے علاوہ مئو اور کھیڑا اور اسی طرح کے دوسرے لوکل ناموں کی شکل میں آج بھی موجود ہیں۔ ملیح آباد میں لونیا قوم کے لوگ بھی رہتے ہیں۔ لفظ لونیا لون سے بنا ہے۔ لون کا مطلب دیہاتی زبان میں نمک کے ہوتے ہیں۔ ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس علاقے کی مٹی میں نمک کی ماترا دوسرے علاقوں کی مٹی سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایک فیمس اسکالر پی سی مکھرجی نے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے ساتھ ریسرچ میں اپنی رپورٹس آن اودھ میں صاف طور پر لکھا ہے کہ ملیح آباد بیلٹ کی مٹی میں سیلائن ڈپازٹس ہے جن سے نمک ایکسٹریکٹ کیا جاتا تھا، یعنی کہ نمک کا باقاعدہ کاروبار یہاں ہوتا تھا۔ تیسرا ایک نظریہ یہاں کے لوکل پڑھے لکھے طبقے میں موجود ہے، وہ یہ کہ مغلوں کے دور میں ایک شیخ ملیح کے نام کے ایک فوجی کمانڈر گزرے ہیں جن کے نام پہ قصبہ ملیح آباد کو آباد کیا گیا تھا۔ یہ دلیل بھی اس بنا پر کمزور نظر آتی ہے کیونکہ ملیح آباد میں موجود کسی بھی شیخ کا نہ تو یہ دعویٰ ہے کہ شیخ ملیح ان کے ونشج تھے اور نہ ہی ملیح آباد سے وابستہ ریلیٹڈ تاریخ میں ان کا کوئی ذکر ملتا ہے۔ یہ بات بھی کہنا مشکل ہے کہ پاسیوں اور ارکھوں کے بعد پہلے اس علاقے پہ راجپوتوں نے حملہ کیا تھا یا مسلمانوں نے۔ اس بات کا کوئی ٹھوس آدھار موجود نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ ملیح آباد میں موجود بختیار نگر گاؤں کو محمد بختیار خلجی نے سن 1202-3 کے آس پاس بسایا تھا جب وہ بنگال کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے اپنی سینا کے کچھ پٹھان سپاہیوں کو یہاں بسایا تھا۔ یہ بات ڈاکومنٹڈ ہے۔ اس میں یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ پٹھان سن 1202 کے آس پاس سے اس علاقے میں بس چکے تھے۔ انگریز ہسٹورین نیول یہ بھی لکھتے ہیں کہ 14ویں صدی تک آتے آتے یہ پٹھان اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ مہان راجہ تیلوک چند کو جنگ میں شکست دے دی تھی۔ اسی طرح سنڈیلا کے قیام کے پیچھے بھی کچھ تھیوریز ہیں جن میں 3 سب سے زیادہ پرچلت ہیں۔ ایک جو زیادہ پرچلت ہے وہ یہ کہ جب سید مخدوم علاء الدین دلی سے سنڈیلا کی طرف آ رہے تھے تب انہوں نے بادشاہ سے حاصل سند یعنی چارٹر کو یمنا ندی میں پھینکتے ہوئے کہا تھا، سند اللہ، یعنی اللہ ہی میرا پرمان ہے۔ اس لیے پہلا علاقہ جو انہوں نے فتح کیا اس کا نام انہوں نے سند اللہ رکھا۔
जो कि बिगड़ कर संडीला हो गया, जबकि इससे पहले इसे सीतल पुरवा के नाम से जाना जाता था। एक दूसरी थ्योरी के मुताबिक संडीला नगर की स्थापना अरखों ने की थी, जो इस जगह मुसलमानों के आने से पहले आबाद थे। एक तीसरी थ्योरी के अनुसार ये नगर दो पासी भाइयों मलिहा और सलिहा से जुड़ा है। माना जाता है कि सलिहा ने संडीला बसाया, जबकि मलिहा ने मलिहाबाद। हालांकि मलिहाबाद के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। लिहाजा डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स की बिना पर 100 में से 49% इम्कान यानी चांस इस बात का है कि मलिहाबाद का नाम इसी वजह से पड़ा था क्योंकि यहाँ नमक का कारोबार होता था। 45% चांस इस बात के हैं कि मलिहा पासी के नाम पर मलिहाबाद का नाम पड़ा था, और 5% चांसेस ये है कि शेख मली के नाम पर मलिहाबाद का नाम पड़ा था, और 1% किसी दूसरी थ्योरी के लिए गुंजाइश के तौर पर छोड़ी जा सकती है। यहाँ एक बात मैं ये क्लियर कर दूं कि मलिहाबाद को किसने बसाया था, इस बात पर मैं अपना ख्याल पेश नहीं कर रहा हूँ। वो तो हो सकता है कि पासियों, अरखों या राजपूतों में से किसी ने बसाया होगा। मैं तो सिर्फ इस बात पर अपना ख्याल पेश कर रहा हूँ कि मलिहाबाद नाम क्यों और कैसे पड़ा।